لائق ساتھ احترام بہنوں بیٹیوں، میں اور آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہمارا ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، آج تک یہ سمجھنے سے ہم قاصر رہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنا قد، ان ساری چیزوں کے باوجود جب اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو وہ نکیل چاہے ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہو، کمزور کے ہاتھ میں ہو، نحیف کے ہاتھ میں ہو، ناتواں کے ہاتھ میں ہو، کسی بوڑھے کے ہاتھ میں کیوں نہ تھما دی جائے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ وہ وہیں بیٹھتا ہے جہاں پہ اسے نکیل پکڑنے والا بٹھاتا ہے، وہیں سے کھاتا ہے جہاں پہ اسے کھلانے کے لیے کہا جاتا ہے، وہیں پہ رکتا ہے جہاں اسے روکا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اب ہمارے ناک میں نکیل ہے، اور وہ نکیل رب کبریا کے ہاتھ میں ہے یا اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہی کریں گے جو اللہ چاہیں گے، جو اس کے نبی چاہیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا ہے، لیکن اس کا معنی و مفہوم ہم نے نہیں سمجھا۔ اب دیکھیے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے حیا کیا ہے؟ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ اگر حیا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ حیا سے عاری ہیں تو پھر دنیا میں جو چاہے کرتے پھرے۔ حیا اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ حیا لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ یہ فرمایا ہے، حیا یہ ہے اجتناب القبیح، کہ آپ ہر برائی سے باز رہیں، اس کا نام حیا ہے۔ اور اگر آپ برائی کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حیا سے دور ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، حیا برائی سے روکنے پر آمادگی کا نام حیا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ حیا کسی حق والے کو اس کا پورا حق دینے کا نام حیا ہے۔ اب آپ ذرا عمیق نظر سے سوچئے، انسان کے اپنے اوپر بے شمار حق ہیں، کیا ہم وہ حق پورا کر رہے ہیں؟ اگر وہ حق پورے نہیں کر رہے، وہ حقوق پورے نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم حیا سے دور ہیں۔ اپنے اوپر بے شمار ہمارے اپنے خود حقوق ہیں، ہمارے جسم کی صفائی ہے، ہماری روحانی صفائی ہے، ہمارا حجاب ہے، یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ساتھ ان کو
لیے پھرتے ہیں اور اپنے ان حقوق کی ہمیں خبر نہیں۔ اس کے بعد ہمارے والدین کے ہم پہ حق ہیں۔ کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی بہن جس کی وجہ سے ان کے والدین کو سر جھکانا پڑے تو کیا وہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کر رہی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ وہ ماں، وہ باپ جو دن رات ایک کر کے بیٹی کے لیے کوشاں ہے، اس کا سر اونچا کرنے کی بجائے اس کی آنکھوں کو جھکا دیا جائے۔ ابھی اشارتاً کافی ہے، یہ مسکان بیٹی جس کی عظمت کو سلام، وہ بھی آپ کی طرح ہے، جس نے نعرہ تکبیر کو بلند کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر فخر سے اونچے کر دیے ہیں۔ ان کے والدین کی کیا اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی اس نیکی کی وجہ سے آج پوری دنیا کی زبان پہ ان کے لیے دعائیں ہیں۔ تو آپ کے والدین کے آپ پہ حق ہیں۔ اس کے بعد چلتے جائیے، پورے معاشرے کے آپ پہ حق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آپ پہ حق ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے لگاؤ رکھتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ میرے حق ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پیار کی علامات کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ ہر برائی سے بچتے رہیں اور ہر نیکی کی طرف آپ مائل ہوتے رہیں، تو یہ آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ پیار ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ آپ جس کو پورا کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے آپ پہ حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ لفظ بندگی عبد اگر اسے لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ بندہ غلام ہے۔ تو آپ فیصلہ کیجئے، کیا غلام اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ غلامی کے اظہار کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک ہے اتباع اور دوسری ہے اطاعت۔ اطاعت یہ ہے کہ جس طرح حکم ہوا آپ مانتے چلے جائیں، اتباع یہ ہے کہ آپ کا مالک جس طرح چل رہا ہے آپ پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت کی غلامی کا اظہار مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پہ یہ احسان کیا۔ مشکل کس طرح تھا؟ حکم آیا، ہم نے مان لیا، لیکن اللہ کی اتباع کیسے کریں؟ کیسے اللہ کے پیچھے پیچھے چلیں؟ جس طرح اللہ چل رہے ہیں ہم اسی طرح چلتے چلے جائیں تو غلامی کا اظہار ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ اللہ نے یہ دونوں اتھارٹیز، یہ دونوں چیزیں اپنے نبی کو عطا کر دی کہ جس طرح میرے نبی کہتے ہیں اسی طرح کرتے چلے جاؤ، جس طرح میرے نبی چلتے ہیں اسی طرح آپ ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو میں اور آپ اللہ کے غلام ہیں، ہماری غلامی کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اطاعت اور ان کے پیچھے پیچھے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ساری بہنوں نے، ساری بیٹیوں نے حجاب کا یہ سلسلہ دیکھ کر آپ کے کالج میں، اکثر کالجز میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے ایسے ڈائریکٹرز دیے ہوئے ہیں جو صرف آپ کی تدریس کا ہی خیال نہیں کرتے بلکہ آپ کی تربیت کے بارے میں بھی بے قرار ہیں۔ آپ نے ہی قوم کو سنبھالنا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی اس ملک کی باغ ڈور ہوگی، اور بینگ اے مسلم یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور آپ جس سٹیج پہ ہیں
آپ ہی وہ لوگ ہیں جو قوم کی بگڑی ہوئی حالت کو بدل سکتے ہیں۔ تو بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا یہ حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق کہ آپ نیکی کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں اور برائی سے دور بھاگتے چلے جائیں، یہی حیا ہے، جس میں اشارہ ہی کافی ہے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں۔ حجاب ہے، آپ کی زبان کا حیا ہے کہ کبھی لچر فحش گفتگو نہ کریں۔ آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے اس سے رکیں، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے اس کو کریں۔ یہی حیا ہے، یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔